جی تو ہم کل کے میچ میں یو اے ای کے خلاف ہگتے ہگتے بچے ہیں. معذرت کے ساتھ برے لفظ ہیں، لیکن جس طرح کی پرفارمنس تھی اس پر جو ہے نا وہ برے الفاظ ہی نکل سکتے ہیں. یو اے ای کے خلاف ہم جیت ضرور گئے ہیں، لیکن انتہائی پتھیٹک پرفارمنس کی پاکستان کی طرف سے جو ہے نا وہ دکھائی گئی ہے. کسی ایک پلیئر کی کیا بات کریں، فخر زمان اور جو ہے نا محمد نواز، اور اس کے بعد بولنگ میں ابرار. ان تین بندوں کے علاوہ ایک بندے نے بھی نہ بولنگ میں نہ بیٹنگ میں کوئی خاص پرفارمنسز دی ہیں. اگر میں پاکستانی بیٹنگ کی بات کروں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے اوپنر صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب. سائم ایوب تو تقریباً کنسسٹنسی ان میں بالکل نظر آ ہی نہیں رہی ہے. وہ 4 5 6 میچوں میں کے بعد ایک میچ میں تھوڑے سے رنز کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی بہت بڑی اننگ نہیں کھیلتے ہیں. ان 4 میچز میں یو اے ای کے خلاف ان کے 68 رنز تھے. اس کے علاوہ جو ہے نا افغانستان کے خلاف دونوں میچز میں فیل ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں صاحبزادہ فرحان. تو صاحبزادہ فرحان ہر میچ میں اچھا سٹارٹ دینے کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی اننگ کو لمبا نہیں کر پا رہے، اور ان کی اننگ کے لمبا نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف ان کی ٹیکنیک ہے. ان کے 2 4 شاٹس ضرور لگتے ہیں، لیکن پور ٹیکنیک کی وجہ سے، فٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے وہ لمبی اننگ نہیں کھیل پا رہے. اوپنرز کے آؤٹ ہونے کے بعد باری آتی ہے ہمارے کپتان دا لیجنڈ سلمان علی آغا صاحب. مجھے تو آنیسٹلی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سلمان آغا کو کس بنیاد پر کپتان بنایا گیا ہے، جبکہ ان کی T20 پرفارمنسز ابھی تک تو بالکل زیرو ہیں. 118 رنز کا جو ہے نا ان کا سٹرائک ریٹ ہے. کل جو انہوں نے یو اے ای کے خلاف اننگ کھیلی ہے وہ 5 بالوں پر 7 رنز. سو کیا بات کریں اس پر، وہ مسلسل فیل ہی ہو رہے ہیں. اس کے بعد آج اوپر پروموٹ کیا گیا محمد حارث کو، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہیں اوپر کھلائیں تو وہ اچھا کھیلیں گے، جبکہ میرے نزدیک محمد حارث کو آپ اوپنر کھلائیں، ون ڈاؤن کھلائیں، اوپر کھلائیں، نیچے کھلائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ان کی ٹیکنیک بالکل ہے ہی نہیں. ان کے پاس جو ہے نا وہ لیدر بال کھیلنے والی ٹیکنیک ہی نہیں ہے. شاید وہ ٹینس کرکٹ میں 2 4 چھکے لگا سکیں گے، حالانکہ 2 4 سے زیادہ وہ ٹینس میں بھی نہیں لگا سکیں گے جتنی ان کی پور جو ہے ٹیکنیک ہے. محمد حارث کے بعد جو ہے نا وہ باری آئی حسن نواز کی. حسن نواز مطلب ان کے بارے میں کہا یہی جا رہا ہے، اور ان کی پرفارمنس بھی سم ٹائم بہت آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے تگڑی بالنگ کے خلاف ایک بھی پرفارمنس نہیں دی ہے. اور اسپیشلی افغانستان کے خلاف دونوں میچز میں وہ فیل ہوئے ہیں. اور اس سے پیچھے جائیں بنگلہ دیش میں، تو بنگلہ دیش کی ہوم سیریز میں بنگلہ دیش کے پراپر بالنگ تھی، وہاں پچز تھوڑی جو ہے نا وہ ڈائسی تھیں، تو وہاں بھی جو ہے نا حسن نواز فیل ہوئے ہیں. اچھا ٹیلنٹ ہے، لیکن ابھی بھی انہیں بہت کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. حسن نواز کے آؤٹ ہونے کے بعد ایک 90+ رنز کی جو ہے نا وہ پارٹنرشپ لگی محمد نواز اور جو ہے نا وہ فخر زمان کے درمیان میں. یہ جو پارٹنرشپ تھی اس کو کامیاب کرنے میں میجر رول یو اے ای کے فیلڈرز کا تھا، جنہوں نے دونوں بیٹسمینوں کے کیچز بھی ڈراپ کیے، اور جو ہے نا وہ آسان ایزی جو باؤنڈریز روکنے والی تھیں وہ بھی نہیں روکیں، اور چوکے کرواتے رہے. خیر، یو اے ای کی بری فیلڈنگ اور ڈیتھ کی جو ان کی بالنگ تھی وہ انتہائی کمزور تھی، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا مرتے کرتے 170 رنز جو ہے نا وہ بورڈ پر لگا دیے، کیونکہ ہم نے آخری 2 اوور میں 43 رنز کیے تھے. جب ہم پھر اس کے بعد جب ہماری بالنگ آئی تو یو اے ای نے جو ہے نا وہ ذرا دھیما سٹارٹ تھا ان کا، لیکن پاور پلے میں ان کی ایک بھی وکٹ نہیں گری تھی. لیکن جیسے ہی پاور پلے ختم ہوا تو اس کے بعد ابرار احمد نے گیم کو بدل کر رکھ دیا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ 2 پراپر سپنرز کے ساتھ جائے. ابرار کے ساتھ سفیان مقیم کو بھی چانس دیں، دونوں ایک ساتھ کھیلیں، تو ہی ہم جو ہے نا وہ ایشیا کپ میں اچھا کر سکیں گے. ادروائز جو ہمارے پارٹ ٹائمرز ہیں ان کو تو یو اے ای نے بھی اچھا خاصا مارا ہے. نواز کو بھی اچھا خاصا جو ہے نا وہ رنز پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے کو سائم ایوب کو اچھے خاصے رنز پڑے ہیں. سو پراپر سپنرز کا 2 پراپر سپنرز کا ان پیچز پر ہونا لازمی ہے، ادروائز آپ کو آگے چل کے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. شکریہ.